اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ دن سدا بہار ایک جیسے نہیں رہتے۔ بندہ اپنے ماں کے بدن سے باہر آتا ہے، بولنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، چلنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اپنے والدین کی بھی پہچان نہیں ہوتی، لیکن اس بچپنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلوغت عطا کرتے ہیں، اور پھر اس بلوغت کے بعد اللہ تعالیٰ پوری شبابت عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بڑھاپا اور زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے انسان اپنی زندگی کے اندر تو چلتا اکڑ کے ہے، بتلا تو صحیح تیرے دنیا کے اندر اکڑ کے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اگر تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے تو بتلا یہ احسان کس کا دیا ہوا ہے؟ اگر دیکھنے کے لیے تجھے آنکھوں جیسا عظیم نور عطا کیا ہے، لا ادھر ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو اکٹھا کر دے، ساری دنیا کے سائنسدانوں کو اکٹھا کر دے، کیمرہ بنا سکتے ہیں، بتلا ہماری اس آنکھ جیسے آلے کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اس آنکھ جیسے آلے کو بنا کے اور تجھے بغیر مانگے ہم نے عطا کر دیا ہے، بتلا ہم نے تجھ پہ احسان نہیں کیا تو بتلا کیا کیا ہے؟ تجھے کانوں جیسی عظیم نعمت کو دینے کے بعد میں نے اس کے اندر سماعت کا آلہ رکھا ہے، زبان کے اندر بولنے کی قوت اور طاقت رکھی ہے، ہاتھ کے اندر کام کاج کرنے کی قوت اور طاقت رکھی ہے، تیرے سینے کے اندر شبابت عطا کی ہے، تیرے سینے کے اندر دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا ہے، تجھے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں، بتلا تو صحیح تو کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، چلتا میری مرضی سے ہے، دیکھتا میری مرضی سے ہے، میری دی ہوئی چیزوں کے بعد تو یہ کہے کہ حاجت روا، مشکل کشا، علی کل شیء قدیر، قل هو اللہ احد، داتا حجویری ہے، یہ کوٹ مٹھن کا دربار ہے، بتلا تو نے اپنے انسانیت کے ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا یہ فانی دنیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آج دنیا کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غم زدہ ہے، جس بندے کو اٹھا کے دیکھیں وہ کہتا ہے مجھے بچوں کی رشتوں کی پریشانی ہے، مجھے مال کی پریشانی ہے، مجھے فیکٹریوں کی پریشانی ہے، مجھے مال و دولت کی پریشانی ہے۔ آئیے احباب آپ کے سامنے پریشانیوں کا حل رکھنا چاہتا ہوں، دن سدا بہار ایک جیسے نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تھا، مکہ سے امام الانبیاء کو نکالا گیا، ایسی شخصیت کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر ایسی شخصیت کو نہیں بنایا، اس کو مکہ سے نکالا گیا ہے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا، صرف مانگنا اس اللہ سے ہے۔ اب امام الانبیاء پیغمبر ہو کے بیت اللہ میں آئے، عمرہ کرنے کے لیے، رب کے گھر کی زیارتیں کرنے کے لیے آئے، وہ امام الانبیاء پیغمبر، وہ اللہ کا پیارا جس نے اللہ نے اپنے اس پیارے جیسا دنیا کائنات کے اندر کوئی نہیں بنایا، اسے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گی۔ اللہ اصول یہ سمجھانا چاہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، پریشانیوں کے بعد پریشانیاں آنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور سجدہ نہیں چھوڑنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جی بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے غم ہیں، کوئی وظیفہ تو بتلا دے، کوئی طریقہ تو بتلا دے۔ بڑی کوشش کی ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھا رحمان مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، کوئی طریقہ تو بتلائیں، کوئی وظیفہ تو بتلائیں۔ امام الانبیاء پیغمبر نے اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں کہے، کہا اے پیارے کیا تو دعا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی جی، راتوں کو تہجد میں اٹھ کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے دعائیں بھی مانگتا ہوں، اللہ میری دعاؤں کو لیکن قبول نہیں کرتے، میری پریشانی
پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے تیری پریشانیاں ختم ہوں گی, تیرے غم ختم ہوں گے, تیری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. میں تجھے وظیفہ بتلاتا ہوں, امام الانبیاء ہو کے وظیفہ میں بتلاتا ہوں. عمل کرنا تیرا کام ہے, زبان میری سے وظیفہ نکلا ہوا, عمل تو کرے گا. عرش پہ بیٹھا ہوا رحمان اکیلا راضی نہیں ہوگا بلکہ اپنی رحمت کا نزول فرما کے تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے جب تو نے رات کو تہجد کے وقت اٹھنا ہے تو تو نے یوں کرنا ہے, پہلا حصہ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے, دوسرا حصہ درود شریف کے لیے, تیسرا حصہ جو تجھے حاجت ہو وہ تو نے مانگنا ہے. یہ گیا اپنے گھر کے اندر جا کے رات کو سردیوں کے راتوں کے اندر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہو گیا. اللہ تیرے گنہگار بندہ آ گیا, اللہ تیرا فقیر اور لاچار بندہ آ گیا. اللہ تو جس کی دعاؤں کو نہیں قبول کرتا, آج ہم امام الانبیاء نے وظیفہ بتلایا ہے, آج امام الانبیاء نے طریقہ بتلایا ہے. حمد و ثنا شروع کی, درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنی مرادیں مانگنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے دنوں کے اندر تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی جی آپ نے بڑا پیارا وظیفہ بتلایا ہے, اب میری چند دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں, چند دعائیں میری قبول نہیں ہوتی. پوچھا طریقہ وہی ہے؟ کہا ہاں طریقہ وہی ہے, اب طریقہ تبدیل کر دے. تو تیسرے نمبر پہ جو حاجت کا سوال اپنے لیے کیا تھا اس کے اندر تو نے درود شریف میرے نام کے لیے خاص کر دینا ہے. آج غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں, آج محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, آج اپنے آپ کو انسان کہلانے والوں, اس بات پہ عمل کرو. انہوں نے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے پھر اسی طرح اللہ کی عدالت کے اندر رکھ دیا. اللہ تیرے در کا فقیر آ گیا, اللہ تیرے در کا منگتا آ گیا, اللہ گنہگار آ گیا. ہاتھوں کا کشکول بنا کے جب اس رحمان کی عدالت کے اندر رکھے اللہ تعالیٰ نے اصول پیش کر دیا, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی, بنایا میں نے ہے, پریشانی میں نے دی ہے, پریشانی کو ختم کرنے والی ذات بھی میری ذات ہے. جب انہوں نے تیسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے خاص کیا, تھوڑے دنوں کے بعد آ کے کہا اللہ کے نبی جی اب میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میری وہی دعا قبول کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے آج کے بعد ہاتھوں کا کشکول بنا کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ سے تو نے کسی اور چیز کا سوال نہیں کرنا, تو نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے, تو نے درود شریف پڑھتے ہوئے اپنی دعا کا اہتمام کر دینا ہے. جب چند دن گزرے یہ اللہ کا نبی کا, اللہ کا پیارا, یہ اللہ کے نبی کا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ہاتھ جوڑتا ہوا آ گیا. اللہ کے نبی جی آپ نے کیسا طریقہ بتلایا ہے, کیسا وظیفہ بتلایا ہے, اب میں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا, اب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہی نہیں ہوں. وہ رب اپنی رحمتوں کا نزول خود فرما دیتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اے انسان آج چلتا تو زمین پہ اکڑ کے ہے, بتا تو صحیح وہ رحمان نے تجھے کون سی نعمت سے مالا مال نہیں کیا. آج فیکٹریاں اپنی دیکھ کے, آج اپنی بلڈنگیں دیکھ کے, اپنی کوٹھیاں دیکھ کے اپنے آپ پہ فخر کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ جوانی, یہ شبابت میں نے عطا کی ہے. اگر یہ شبابت, یہ جوانی میں زندگی کے درمیان کے اندر ہی اٹھا لوں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر آنکھوں جیسا عظیم آلہ دے کے, اگر اس آنکھ کے اندر سے بینائی کا آلہ اٹھا لوں ساری کائنات کے ڈاکٹر مل سکتے ہیں لیکن یہ آلہ واپس نہیں لا سکتے. اگر سماعت کا آلہ تیرا دنیا کے اندر چھین لوں, دنیا کے سماعت کے آلے بناتا رہے, دنیا کا تو مال و دولت لگاتا رہے, لیکن تو میرے اصول کو غلط نہیں کہہ سکتا. آج تو اپنی زبان کے ذریعے سے بڑے بندوں کو اپنا گرویدہ کرتا ہے, بڑے بندے اس زبان کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتے ہیں, تجھ سے پیار کرتے ہیں. اگر اس زبان کے اندر سے وہ شرینی چھین کے, وہ زبان کے اندر سے مٹھاس کو چھین کے, اگر اسی زبان کے اندر لکنت کو پیدا کر دوں میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اس زندگی کے اندر تجھ پہ فالج کو نازل کر کے تجھے چار پائی کا مہمان بنا دوں پھر بھی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دن سدا بہار ایک جیسے نہیں رہتے, یہ دن ایک طرح کے نہیں رہتے. آؤ پریشانیوں کا حل, مصیبتوں کا حل, ٹینشنوں کا حل وہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہے, درود ابراہیمی ہے. آؤ صدق کے دل سے توبہ
کرتے ہوئے اللہ کے دربار کے اندر آ کے حاضر ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے دربار میں آ کے ایک دفعہ آ کے اپنا ایک آنسو کوئی بڑا نہیں ہوتا بلکہ ایک مکھی کے سر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اگر یہی آنسو تو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے بہا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے سمندر مل جائیں، ساری کائنات کا پانی مل جائے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن تیری آنکھ کے اندر سے آنسو بہا ہوا ایک قطرہ، یہ قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہی دعوت لے کے ابھریے، یہی مسجد نمرہ کا پیغام ہے، مرکز نمرہ کا پیغام ہے، یہی اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام ہے، یہی اہل اسلام کا پیغام ہے۔ آپ اور مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ رحمان کا گھر ہے، یہ رحمان سے محبت کرنے کا گہوارہ ہے، اس کو اس کی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر دو۔ لوگ سینموں کو آباد کرتے ہیں، لوگ فنکاری کو آباد کرتے ہیں، لوگ مزاروں کو آباد کرتے ہیں، آؤ یہ اللہ سوال کر لیں، اے میرے بندے میرے لیے تو کیا کر کے آیا ہے، ہم یہ کہہ سکیں اللہ تیرے در کے اندر آ کے تجھ سے مانگتے رہے ہیں اور مرکز نمرہ کو آباد کر کے آئے ہیں، اس میں چندے کی صورت کے اندر اس کی حفاظت کر کے آئے ہیں، اس کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا ہے، اسلام کے پرچم کو ہم نے گرنا نہیں دیا۔ آئیے اس کو اپنی بنیادوں میں کھڑا کر کے اسے عالم اسلام میں پھیلا دیں، اسے جلوہ لیتے ہوئے فکر لیتے ہوئے نکلیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ عالم اسلام کے اندر اس مرکز کا نام ہوگا، اس مرکز کے معاونین کا نام ہوگا، اس کی انتظامیہ کا نام ہوگا، اس ممبر کا نام ہوگا، لیکن فرض آپ اور مجھ پہ عہد ہوتا ہے کہ اس کی بنیادوں کو کھڑا کر کے اس سے محبت کر سے اس سے جذبات کو اپنے آپ کو ادھر لگا کے صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے تم اس سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔